بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس گفتگو میں ایک بنیادی اور اہم چیز کی طرف اور بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ نیت کیا ہے؟ ہمارے ہاں نماز سے پہلے پنجابی میں، سندھی میں، پشتو میں، اردو میں کچھ الفاظ دہرائے جاتے ہیں جنہیں نیت کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی رمضان کے روزے رکھنے کے لیے بھی کیلنڈروں پر، اشتہارات میں، اخبارات میں نیت کے مخصوص الفاظ ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ٹی وی کی سکرین پر دکھائی دیتے ہیں۔ کیا یہ چیزیں نقلاً اور عقلاً صحیح ہیں یا نہیں، یا قابل اصلاح ہے تو کس انداز میں؟ دیکھیے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب تک نیت ٹھیک نہ ہو تب تک کوئی عمل نیکی نہیں بن سکتی، اور نیت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے جو امام بخاری نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، جس کے الفاظ ہیں بڑے مشہور کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وقت تک کوئی کام اور کوئی عمل نیکی نہیں بن سکتا، نہ اجر اور ثواب کا باعث بن سکتا ہے جب تک کہ اس کی نیت ٹھیک نہ ہو۔ کیا نیت نہ ہو؟ کہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، یعنی دو شرطیں ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو تو نیکی بنے گا اور ثواب کا باعث ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جس نے ریاکاری یا دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے گویا شرک کیا ہے۔ تو کوئی آدمی یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، وضو کرے گا، مسجد میں مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ بھی وہی الفاظ دہرائے گا نیت کے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک اس لیے ہے کہ اس کے دل کے اندر ہے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے۔ یعنی اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے یا اللہ کے حضور یہ ذہن رکھنے کی بجائے کہ اللہ مجھے دیکھے اور مجھے ثواب عطا کرے، ہم مخلوق کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ دل سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مخلوق ہمیں اچھا سمجھے، مخلوق یہ سمجھے بڑا نمازی ہے۔ اور بھی حدیثیں ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے نزدیک دجال سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ لوگ دیکھے، تو یہ ریاکاری ہے، بھلے الفاظ اس نے کچھ بھی کہے ہوں۔ تو نیت کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ، ارادۃ القلب جو ہے وہ ہے نیت۔ زبان سے جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں وہ اعلان ہوتا ہے، اقرار ہوتا ہے، یعنی زبان سے جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ کام، وہ اقرار ہے، وہ اعلان ہے۔ نیت کا تعلق دل کے ساتھ۔ اب میں کہہ بھی دوں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں زبان سے کہہ بھی دوں کہ میں اللہ کے لیے ہوں، لیکن میرے دل میں ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، تو اصل جو نیت ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور ویسے بھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ نماز کی تمام دعائیں، اذکار، رکوع و سجود کی دعائیں، اذکار جو ہیں وہ تو ہیں عربی میں۔ جب ساری نماز عربی میں ہے تو نیت پنجابی میں کس طرح ہے، پشتو میں کس طرح ہے، اردو میں کس طرح ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح رمضان کے روزے کے لیے جو الفاظ ہم دیکھتے ہیں ٹی وی سکرینوں پر یا اشتہارات میں یا کیلنڈروں پر، وہ کیا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوِیتُ مِنْ شَہْرِ رمضان۔ اب یہ کہنا کہ میں صوم غدن یعنی کل کے روزے کی نیت رکھتا ہوں، یہ ویسے بھی علمی طور پر غلط ہے، اس لیے کہ عربی میں جو آج کا دن ہوتا ہے نا، جو گزر رہا دن ہوتا ہے آج کا، اس کے لیے کہا جاتا ہے الیوم، اور جو پچھلا دن گزرا ہوا ہوتا ہے، پچھلا کل، اس کو کہا جاتا ہے امس، اور جو آنے والا دن ہے اس کو کہا جاتا ہے غدن۔ یعنی ہم روزے کی نیت کے لیے جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ، کہ میں کل کے روزے کی نیت،
حالانکہ روزہ وہ آج کا رکھ رہا ہے لیکن نیت کل کی کر رہا ہے. عجیب معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب پتہ نہیں کل کس نے دیکھی ہے، کل کسی پر آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی، لیکن روزہ ہم آج کا رکھ رہے ہیں، نیت ہم کل کی کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ علمی طور پر غلط الفاظ جو ہیں کسی حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے. میں نے ایک بار پاکستان فورم، جو پاکستان اخبار ہے اس میں فورم کرتے ہوئے اس میں تشریف لائے ہوئے تھے بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم تھے ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی، اور اسی طرح مولانا عبدالرحمن اشرفی تھے دیوبندی مکتبہ فکر کے، مفتی غلام سرور قادری تھے. وہاں میں نے یہ بات چھیڑ دی کہ نیت کے جو الفاظ ہیں، تو کہنے لگے یہ در حقیقت جو اساتذہ تھے وہ سمجھایا کرتے تھے کہ دل میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، تو یہ تعلیم کے طور پر سکھائے جاتے تھے جس کو لوگوں نے اب زبان کے ذریعے سے اونچے آواز میں دہرانا شروع کر دیا ہے. تو نیت کا تعلق بہرحال دل کے ساتھ ہے. اب دیکھیے صرف نماز ہی نیکی کا کام نہیں، صرف روزہ ہی نیکی کا کام نہیں، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، یہ سارے نیکی کے کام ہیں. تو اگر ان کے لیے نیت کے الفاظ ہیں تو ان کے لیے نیت کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے. مثلاً ہمارے ہاں کوئی گداگر آتا ہے، فقیر آتا ہے مانگنے کے لیے کوئی چیز دے، تو ہم اس کو ایک چھنے کے اندر یا ایک پیالے کے اندر آٹا ڈال کے یا چاول ڈال کے اس کو دیتے ہیں خیرات کے طور پر، اس کی مدد کرتے ہیں. تو وہ نیکی کا بہت بڑا کام ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے. لیکن کیا کبھی ہم نے یہ کہا ہے کہ آٹا پنجاب نمبر 1 دا، چھنا سٹیل دا، واسطے اس لٹاں والے فقیر دے؟ کبھی یہ الفاظ دہرائے ہیں؟ تو کیا وہاں نیکی نہیں ہوتی، وہاں عمل نہیں ہے؟ انما الاعمال بالنیات کے زمرے میں وہ نہیں آتا؟ تو اصل چیز یہی ہے کہ نیت کہا جاتا ہے دل کے ارادے کو. زبان سے کچھ بھی کہتے رہیں، دل میں کچھ اور ہے، تو دل کے جو ارادہ ہے اسی کے اوپر دار و مدار ہوگا عملوں کا. یہ ہے مطلب. یعنی آپ اگر اسلام کو قبول کرتے ہیں تو دل سے قبول کریں، پھر اس کے بعد زبان سے الفاظ ہوں تو اور ہے. اصل میں چیز زبان سے جو کہا جائے گا وہ اقرار ہوگا یا وہ اعلان ہوگا. دل کا جو ارادہ ہے اس کو نیت کہا جاتا ہے. ایک تو یہ اصلاح کر لینی چاہیے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے جو ہمیں زندگی میں جگہ جگہ کام دیتی. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.